اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک کی ببرکت آیات سے 29 پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے، 30 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قدرت مطلق ہونے کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ابتدائے صورت میں بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد مقدار کی کثرت نہیں بلکہ معیار کا حسن پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت انداز میں سر انجام دیا جائے۔ اس کے بعد قدرت کی فن تخلیق میں کمال مہارت کا بیان ہے۔ وسیع و عریض 7 آسمان بنا دیے مگر ان میں کوئی دراڑ یا کہیں پر بھی کوئی جھول نہیں رہنے دیا۔ ستارے پیدا کرنے کا مقصد زینت بھی ہے اور آسمانی نظام کے رازوں کو شیاطین سے تحفظ فراہم کرنا بھی ہے۔ پھر جہنم کے اندر عذاب کی شدت، کافروں کی ندامت اور شرمندگی اور بے بسی اور قسمہ پرسی کی بہترین انداز میں منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے جو ایسے مقام پر بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ان کے لیے بڑے صلے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر زمین پر چلنے پھرنے کی سہولت اور روزی کمانے کے مواقع فراہم کرنے کے انعام کا تذکرہ کر کے اس منعم حقیقی کے دربار میں پیشی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ پھر اچانک عذاب الہی کے ظہور کی صورت میں انسانی بے بسی کی تصویر کھینچی گئی ہے اور ہدایت یافتہ اور گمراہ انسان کو نہایت خوبصورت تعبیر میں واضح کیا گیا ہے۔ ایک شخص فطری انداز میں بالکل سیدھا بیچ راستہ میں چل رہا ہو اور دوسرا فطرت کے خلاف سر کے بل چلنے کی کوشش کر رہا ہو، یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی تمنا اور دیندار طبقہ کی ہلاکت کی خواہش اور کوشش پر فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر میں اور میرے ساتھی ہلاک بھی ہو جائیں تو اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں میں غور کر کے اسے پہچاننے کی سعی جاری رکھنی چاہیے۔ پانی جو کہ زندگی کی ابتدا اور بقا کا ضامن ہے، اسے اگر اللہ تعالیٰ خشک کر دیں اور زمین کی تہہ میں جذب کر دیں تو تمہارے کنوؤں کے خشک سوتوں میں پانی کا بہاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کون پیدا کر سکتا ہے؟ اس سورہ کے مضامین اور عقیدہ سے ان کا گہرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ کی روزانہ سونے سے پہلے تلاوت کرنے کی حکمت کو واضح کرتا ہے۔ سورۃ القلم مکی سورہ ہے، 52 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس بات رسالت محمدیہ اس سورت کا مرکزی مضمون قرار دیا جا سکتا ہے۔ قلم اور اس سے لکھی جانے والی سطور کی قسم کھا کر تعلیم اور ذریعہ تعلیم قلم کی اہمیت اور عظمت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر ہر دور کے باطل اعتراضات جو کہ مشرکین مکہ کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، مذہبی، جنونی، اخلاقی اقدار سے عاری وغیرہ، ان کا تسلی بخش جواب یہ ہے کہ آپ نہ تو مجنون ہیں نہ ہی اخلاق سے عاری بلکہ آپ تو اخلاقی اقدار کی بلندیوں کا مظہر ہیں۔ گمراہ اور ہدایت یافتہ کا فرق اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں نرمی اور قابل قبول بنانے کے مطالبوں سے آپ متاثر نہ ہوں۔ اس قسم کے مطالبات کرنے والے ہمیشہ بیجا قسمیں کھانے والے، بے وقعت، طعنہ باز اور چغل خور ہوتے ہیں۔ نیک کام سے روکنے والے انتہا پسند اور گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تشدد پرست اور حسب نسب کے اعتبار سے مشکوک ہوتے ہیں۔ مال اور اولاد کے زام میں مبتلا ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو قصے کہانیاں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہ معاشرہ میں ناک کاٹ کر رکھ دیں گے۔ پھر ایک زراعت پیشہ اور سخی انسان اور اس کی بخیل اولاد کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے سے بچنے والوں کا مقدر ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پھر جنت کے انعامات اور جہنم کے عذاب اور مصائب کا تذکرہ اور نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کی مذمت کہ قیامت میں تجلی ساق کے موقع پر وہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر ظالموں اور جھٹلانے والوں کو ڈھیل دے کر اچانک گرفت کرنے کا ضابطہ اور اس ضابطے کو بیان کر کے دین پر ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے عالم انسانیت کے لیے نصیحت اور رہنمائی کا پیغام ہونے کے اعلان کے ساتھ سورت ختم ہوتی ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت ہے۔ قیامت جو کہ حقیقت کا روپ دھارنے والی ہے اور اعمال کو ان کے حقائق کے ساتھ سامنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی۔
اس کے بعد قیامت کی ہولناکی، دنیا میں منکرین و معاندین پر عذاب الہی کے اترنے کا بیان ہے، اور اختصار کے ساتھ عاد و ثمود اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ پھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھوں میں دیے جانے اور لوگوں کی خوشی و مسرت اور پریشانی اور گھبراہٹ کے بیان کے ساتھ ان کے لیے جنت اور جہنم کی نعمتوں اور تکالیف کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اعلان کیا ہے اور شاعر یا کاہن کا کلام ہونے کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم کو گھڑ کر پیش کرنے والے کے روپ میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو قرآن کریم میں تحریف اور اس کے معنی کو من مانے طریقے پر بدلنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تسبیح کے حکم پر سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ المعارج مکی سورہ ہے، 44 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت اور اس کا ہولناک منظر ہے۔ مشرکین مکہ کے استہزاء اور تمسخر پر کہ قیامت والا عذاب ہمیں تھوڑا سا دنیا میں چکھا دیا جائے تو ہم دیکھ تو لیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ہمارے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارا عذاب اترا تو انہیں کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی اور اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کی ہولناکی اور گناہ گاروں کے اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا مال و دولت، اپنا خاندان، عزیز و قارب دے کر چھٹکارا پانے کی خواہش مذکور ہے۔ پھر انسانی فطرت اور مزاج کا بیان ہے کہ تکلیف اور مشقت کی صورت میں جزا فضا کرنے لگتا ہے اور آرام و راحت کی صورت میں بخل اور کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ اس انتہا پسندی سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کریں، غریبوں کی مدد کریں، قیامت پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خائف ہوں، جنسی بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، امانت دار ہوں، عہد شکنی کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، سچی گواہی دیتے ہوں اور سچی گواہی پر ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ جنت میں عزت و احترام کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس کے بعد بیان کیا ہے کہ جنت کا داخلہ آرزوؤں اور تمناؤں سے اگر ہو سکتا تو جنت سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے۔ پھر مجرمین کے لیے دھمکی اور وعید سنائی گئی کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکات بد سے باز نہ آئے تو انہیں ختم کر کے دوسری قوم کو ان کی جگہ لا سکتے ہیں۔ سورۃ النوح مکی سورہ ہے، 28 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس پوری سورہ میں صرف نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی رسالت اور ان کی توحید کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی طویل اور انتھک جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ان کے بیان کردہ دلائل توحید کی ایک جھلک دکھلا کر بتایا کہ وہ کس طرح قوم کی ہدایت کے لیے مخلصانہ کوششیں کرتے رہے اور قوم اپنی ہٹ درمی اور عناد پر اڑی رہی۔ آخرکار نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجہ میں قوم کو پانی کے سیلاب میں غرق کر کے بتا دیا کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ خسارہ اور ہلاکت کی شکل میں ہی ظاہر ہوا کرتا ہے، اور مومنین اور ایمان لانے والے اعمال صالحہ کی برکت سے نجات پایا کرتے ہیں۔ سورۃ الجن مکی سورت 28 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں جنات کی جماعت کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت سن کر ایمان قبول کر لیا، اور ان انسانوں کو غیرت دلائی جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تم سے تو جن ہی اچھے رہے یہ ثابت کرتے ہیں۔ جنات کے اسلام کا مکلف ہونے کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ پھر جنات کی نیک اور بد میں تقسیم کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ توحید کے پرستار ہی بلا امتیاز جن و انس ہمیشہ کامیاب و کامران رہے، اور منکرین توحید ناکام و نامراد رہے۔ یعنی جو توحید کے ماننے والے ہیں چاہے وہ جن ہوں یا انسان وہی کامیاب ہوں گے، اور اگر توحید کا انکار کرنے والے ہیں تو اشرف المخلوقات انسان ہونے کے باوجود وہ ناکام و نامراد رہیں گے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا مساجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 ٹوک انداز میں توحید کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک قرار دے کر دنیا کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمان جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کو توحید بیان کرتے ہوئے اور تبلیغ اور رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور منکرین کے اعمال کے احاطہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بھی شمار کر رکھی ہے اور گن گن کر سب کا حساب چکائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے،
20 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون شخصیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو المزمل، کملی والا کے پیار بھرے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور دعوت اللہ اور اعلاء کلمت اللہ کا کام کرنے والوں کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دن بھر کی جد و جہد میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے شب بیداری اور قیام اللیل بہت ضروری ہے۔ رات کی نماز میں تلاوت قرآن کی اثر انگیزی مسلم ہے۔ مخالفین و معاندین سے صرف نظر کر کے انہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی تلقین کر کے قصہ فرعون و موسیٰ میں معاندین کی پکڑ کی ہلکی سی جھلک دکھا کر تہجد کی نماز کے حوالہ سے نرمی کا اعلان کیا گیا ہے کہ پہلے تہجد فرض تھی، مگر دین کی مصروفیات خصوصاً مجاہدین اور تجارت پیشہ احباب کی رعایات میں ثوابدیدی اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، یعنی جس قدر نوافل کا اہتمام کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ کوشش کے باوجود ادائیگی اعمال میں رہ جانے والی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، 56 چھوٹی چھوٹی آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ فرائض نبوت اور دعوت اللہ کی ذمہ داری پورے شرح صدر اور نشاط و انبساط کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت کو بیان کرتے ہوئے معاندین اور منکرین کو عبرتناک انجام سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ کی شکل میں ہر اس شخص کو جو حقانیت قرآن واضح ہونے کے باوجود عناد اور تکبر اور لیڈرشپ کے شوق میں قرآن کو تسلیم نہ کرے، اسے دھمکی کے انداز میں انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر جہنم میں داخلہ کے اسباب کو جنتیوں اور جہنمیوں کی ایک گفتگو کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر انسان کا انجام اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، وہاں پر ثبوت موجود ہوں گے اور رشوت یا سفارش نہیں چلے گی۔ قرآن کریم کے پیغام سے پہلو تہی کرنے والوں کی مثال دے کر بتایا کہ یہ لوگ قرآن کریم سن کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کی دھاڑ سن کر گدھا بھاگتا ہے۔ قرآن کریم ہر ایسے شخص کو نصیحت فراہم کرتا ہے جو نصیحت حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ تم اگر اپنی اصلاح چاہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تمہارے ساتھ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اہل ہے کہ اسے ڈرا جائے اور اس سے مغفرت طلب کی جائے۔ سورۃ القیامہ 40 چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل مکی سورہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سورت میں قیامت کے مناظر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر انسان کی اس خام خیالی کی تردید فرمائی ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو وجود میں لانا ممکن نہیں۔ انسان کے جسم میں انگلیوں کے پورے اور نشانات شناخت اور امتحان اور امتیاز کا ایک انسان سے دوسرے انسان میں فرق کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر روز قیامت کی ہولناکی اور شدت بیان کرنے کے لیے بتایا کہ اس دن چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پھر قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے شدت اہتمام کو ذکر کر کے قرآنی آداب بھی بیان کر دیا کہ جب قرآن کی تلاوت سنیں تو خاموشی اور انہماک کے ساتھ متوجہ رہیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ پھر بتایا کہ نیک و بد کی تقسیم اور اچھے برے میں امتیاز کا تسلسل روز قیامت بھی جاری رہے گا۔ بوسیدہ ہڈی اور بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو وجود میں لانا ممکن نہیں، جس میں انسانی میں انگلیوں کے پورے اور نشانات شناخت اور امتیاز کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر روز قیامت کی ہولناکی اور شدت بیان کرنے کے لیے بتایا کہ اس دن چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اب میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پھر قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شدت اہتمام کو ذکر کر کے قرآنی ادب بھی بیان کر دیا گیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت سنیں تو خاموشی اور انہماک کے ساتھ متوجہ رہیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے۔
پھر بتایا کہ نیک و بد کی تقسیم اور اچھے اور برے میں امتیاز کا تسلسل روز قیامت بھی جاری رہے گا۔ پھر سکرات کے عالم اور جان کنی کی شدت کو بیان کر کے اس وقت کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں غور و خوض کر کے یہ سمجھایا کہ جب پہلی تخلیق کے مشکل ترین مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سر انجام دے لیے تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل رہ گیا ہے۔ سورۃ الدہر 31 آیتوں پر مشتمل مدنی سورہ ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ انسانی تخلیق کو جن ابتدائی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اسے شروع سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک زمانہ انسان پر ایسا آتا ہے کہ اسے نہ کوئی جانتا ہے نہ ہی کسی زبان پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر اسے میاں بیوی کے مخلوق نطفہ سے ہم ترکیب دے کر سمیع اور بصیر انسان کی شکل دے دیتے ہیں۔ پھر یہ انسان 2 قسم کے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے رب کے ناشکرے۔ کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور نیکوکار افراد کے لیے جنت کی بہترین نعمتیں اور خوشبودار شراب ہے۔ پھر نیک افراد کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد جنت میں انہیں عطا کیے جانے والے مزید انعامات، جس میں گھنے سائے والے باغات، سونے چاندی کے آبخورے، شیشے کے گلاس، موتیوں کی طرح حسن و جمال کے پیکر خدمت گزار، ریشم و کبخاب کے لباس، سونے چاندی کے کنگن اور پینے کے لیے پاکیزہ شراب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قرآنی تعلیمات پر ثابت قدمی کی تلقین، شب بیداری کا حکم اور لمبی لمبی نماز پڑھنے کی ترغیب ہے۔ آخر میں قرآن کریم سے ہر اس شخص کو استفادہ کا حکم دیا گیا ہے جو عقل رکھتا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب کی وعید پر سورہ کو ختم کیا گیا ہے۔ سورۃ المرسلات 50 آیتوں پر مشتمل مکی سورت ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت اور اس کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ہر چیز اپنی تاثیر کھو دے گی اور اجزائے ترکیبی چھوڑ بیٹھے گی۔ پھر کچھ واقعاتی حقائق اور کائناتی شواہد پیش کر کے بتایا کہ ان بڑے بڑے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے رب کے لیے قیامت کا دن لانا کوئی مشکل کام نہیں۔ پہلے جہنم اور اس کی سزاؤں کا تذکرہ کیا، پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے منکرین و معاندین سے سوال کیا کہ اس معجزانہ اسلوب کے حامل قرآن کریم سے بھی اگر تم ایمان کی روشنی حاصل کرنے سے قاصر ہو تو پھر تمہیں ہلاکت اور تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔